وہ تو نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجد میں نہیں جا سکتے. کوئی حکومتی رٹ موجود نہیں ہے. عوام کی کوئی حاکمیت نہیں ہے پاکستان میں. اگر کہیں کوئی رٹ ہے وہ مسلح لوگوں کی ہے، مسلح گروہوں کی ہے. پاکستان میں ہماری مسلح قوتیں کیا کر رہی ہیں؟ اگر ان سے بات کی جائے، ہم قربانیاں دے رہے ہیں، آپ ہماری قربانیوں کو نہیں مانتے. بابا جب آپ قربانی دیں گے اور واقعی قربانی دیں گے تو ہم ایسے تسلیم کریں گے جیسے انڈیا کے مقابلے میں آپ نے 4 گھنٹے قربانی دی اور ہم نے اس کو تسلیم کر لیا. اب میں کیسے کہوں کہ ایک طرف 4 گھنٹے میں آپ نے اتنے بڑے ہندوستان کے دفاعی سسٹم کو تباہ کر دیا، اس کے ڈیجیٹل سسٹم کو تباہ و برباد کر دیا، اور 40 سال سے مسلح چند گروہوں کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو اس کا معنی یہ ہے کہ دال میں کچھ کالا کالا ہے. ہمارے ساتھی کہہ رہے ہیں ساری دال کالی رکھتی ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ وہ مسائل ہیں جو آپ کے سامنے ہیں اور جس کے لیے آپ تا حد نظر پورے ملک میں جمع ہوتے ہیں جمعیت علماء کی آواز پر. صرف اجتماع مقصود نہیں ہے، آنے والا پروگرام طے کرنا ہے. اور ہم آج بھی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اسلام آباد جانے پہ مجبور مت کرو. نعرہ تکبیر، لبیک 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 لبیک. قاعدہ اشارہ کوا. اگر تم عوام کے ووٹ میں چوری کرتے ہو، اگر تم عوام کے فیصلوں کو تبدیل کرتے ہو، اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرتے ہو، اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرتے ہو، اور عوام کو اس بات کا ادراک ہے کہ یہ الیکشن ہماری رائے کے مطابق نہیں، تو اگر فوج کو مارشل لا لگا کر اقتدار پر قبضہ کرنے کا حق حاصل ہے تو عوام کو بھی اسلام آباد پر قبضہ کرنے کا حق حاصل ہے. نعرہ تکبیر. تیرا ایک اشارہ، تیرا ایک اشارہ. میرے محترم دوستو، اپنے اندر بیداری پیدا کرنی ہے. صرف جلسے نہیں کرنے، صرف اجتماع کی نمائش نہیں کرنی. ہم عملی میدان کے لوگ ہیں اور ہم نے عملی میدان میں اترنا ہے اور دنیا کو بتانا ہے کہ ایک صاف، شفاف اور عوام کی حکمرانی کس کو کہتے ہیں. اللہ کے دیے ہوئے نظام کے مطابق عوام کی حقوق کا تحفظ، یہ جمعیت علماء کی بنیادی مقاصد ہے. اسلام دین رحمت ہے، صرف قرآن کریم کی تلاوت کا نام نہیں، صرف مسجد میں 2 سجدے لگانے کا نام نہیں، صرف رمضان کے روزے رکھنے کا نام نہیں. اسلام عدل و انصاف کا نظام ہے، اسلام حقوق کا نظام ہے، اسلام انسانی حقوق کے تحفظ کا نام ہے. اور انشاءاللہ اس نظام کو برپا کرنے کے لیے پھر عوام نکلے گا. میں عوام کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. جمعیت علماء کے جلسے ملک میں ہو رہے ہیں، یہ سب بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا عوام کیا چاہتا ہے. نعرہ تکبیر. قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان، قائد تیری امامت کو. اب میرے محترم دوستو، دوسری جماعتوں کی حمایتیں ختم ہو چکی ہیں. اب اگر امید ہے تو جمعیت علماء سے لوگوں کی امید قائم ہے، اور انشاءاللہ ہم عوام کی امید پر پورا اتریں گے.
قانون اور آئین کی حکمرانی ہوگی تو وہ جمعیت علماء کے ہاتھ سے ہوگی، اقتصادی بہتری ہوگی تو وہ جمعیت علماء کی طرف سے ہوگی، جو دیندار بھی ہیں اور وہ کرپشن بھی نہیں کیا کرتے۔ انشاءاللہ العزیز اب وہ دور دور نہیں ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے، ملکی نظام کو بہتر کرنا ہے، اور اداروں کو بتلانا ہے کہ آپ کو عوام کی خواہشات کے مطابق چلنا ہوگا، آپ کو اللہ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے چلنا ہوگا، اور امن کے قیام کی طرف ہمیں بڑھنا ہوگا۔ امن تبھی آئے گا جب ملک کے اندر انصاف کی حکمرانی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں کامیابی نصیب فرمائے، اور اللہ ہر میدان میں ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔